پارے کی سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب قول نقل فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 4000 پیغمبروں کی خدمت کی ہے، میں 4000 پیغمبروں کی صحبت میں رہا ہوں اور ان سے فیض یاب ہوا ہوں، فائدہ اٹھایا ہے، اور اس 4000 سال کی مدت میں نے ان کے ارشادات سنے، ان کی تعلیمات سنی، اور ان کی جتنی بھی تعلیمات میں نے 4000 سال کی مدت میں سنی اور سیکھی، اس سب کو میں نے 8 باتوں میں جمع کر لیا۔ یعنی ساری تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ 8 باتیں ہوئی۔ تو سب سے پہلی بات جو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دیکھا ہے پٹیلا کا جو حسین ہم آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو حضرت لقمان علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھو، مجلس میں بیٹھو، تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، یعنی اسے زیادہ نہ چلاؤ، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت اپنی نظر کی حفاظت کرو، اور نمبر 5 یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، کبھی مت بھولو، اور چھٹی بات یہ ارشاد فرمائی کہ موت سے کبھی بھی غافل مت بنو، جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، ہر وقت بس موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور 7ویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کی، ہمدردی کی، اس کی خیر خواہی کی، اس کا بھلا چاہا، تو اس احسان کو کر کے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی بھی کی تھی، کوئی احسان بھی کیا تھا۔ اور نمبر 8 اور آخری یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہو، تمہارے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہو، تم سے کسی نے برا بھلا کہا ہو، تمہیں اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہو، تمہیں اگر کسی نے ایذا پہنچائی ہو، تو اس کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ کہ مجھے کسی نے کوئی تکلیف بھی پہنچائی تھی۔ تو یہ 8 باتیں ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ یہ گویا کہ 4000 پیغمبر کی ساری تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور یہ 8 باتیں ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کا بھی نچوڑ اور لب لباب یہی 8 باتیں ہیں کہ اگر ہم ان 8 باتوں پر عمل کرنے لگ جائیں
اور ہماری زندگی میں یہ 8 باتیں آ جائیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے، ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ اور یہ 8 باتیں ایسی اہم باتیں ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل شروع کر دیں تو ہم بھی شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں گے۔ اب ان کی ذرا میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں کہ سب سے پہلی بات جو حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اب نماز کے گویا کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نماز کا ظاہری حصہ ہوتا ہے اور ایک باطنی یعنی اندرونی حصہ ہوتا ہے۔ نماز کا ظاہری حصہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ظاہر میں نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، تو یہ نماز کا گویا کہ ظاہری حصہ ہے۔ اور باطنی حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان نماز کے اندر ہی رہے، اللہ ہی کی طرف رہے، نماز سے باہر کسی اور چیز کی طرف ہمارا دھیان نہ جائے۔ تو فرمایا کہ اگر نماز کے اندر کمال پیدا کرنا ہے، نماز کے اگر حسن اور خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو نماز کے ان دونوں حصوں کو یعنی ظاہری حصے کو بھی درست کرنا پڑے گا اور اندرونی حصے کو بھی درست کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ ایک ایسی بنیادی عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کی شانیں جمع فرما دی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر روزے کی شان بھی جمع کر دی گئی کہ روزے کی شان یہ ہے کہ روزے میں بندے کے اوپر، روزے دار کے اوپر کھانا حرام ہوتا ہے، پینا حرام ہوتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح نماز کے اندر بھی نمازی کے لیے کھانا بھی حرام ہوتا ہے، پینا بھی حرام ہوتا ہے، خواہش کو پورا کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے روزے کی شان کو بھی نماز کے اندر جمع فرما دیا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی شان کو بھی نماز میں جمع فرمایا ہے۔ کیسے کہ زکوٰۃ کے اندر مال کا خرچ کرنا پایا جاتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں تو ان کے اوپر ایک معین مقدار کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ بات فرض ہوتی ہے ان کے اوپر کہ وہ اپنے مالوں میں سے ایک معین حصہ، ایک معین مقدار میں جو لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس لوگ ہیں، کہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، ان کے اوپر اپنے اس معین اور متعین حصے کو زکوٰۃ کے طور پر ان کے لیے دیویں۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کے اندر بھی چونکہ مال خرچ کرنا پایا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ کی شان ہے۔ تو اسی طرح اس زکوٰۃ کی شان کو اللہ نے نماز کے اندر جمع فرما دیا کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے اندر اپنے سطر کا چھپانا یہ شرط ہے اور ضروری ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھپانا یہ شرط اور فرض ہے، اور عورت کے لیے چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پیروں کے علاوہ باقی تمام جسم کو نماز کا اندر چھپانا یہ شرط اور ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے جب نماز کے اندر نماز کو صحیح کرنے کے لیے سطر کو چھپانا ضروری ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز تو لینی پڑے گی، کپڑا تو ہمیں اس سطر کو چھپانے کے لیے لینا پڑے گا۔ اور جب ہم کپڑے کی دکان پر جائیں گے تو ظاہر ہے کپڑے کا جو دکان کا مالک ہے وہ کوئی رشتے میں ہمارا ماموں تو لگتا نہیں کہ جو ہمیں کپڑا فری میں دے دے گا، ظاہر ہے وہ پیسے لے گا۔ تو اسی طرح کہ جس طرح زکوٰۃ کے اندر مال کا خرچ کرنا پایا جاتا ہے، اسی طرح نماز کے اندر بھی مال کا خرچ کرنا پایا گیا۔ اس طرح سے اللہ نے زکوٰۃ کی شان کو بھی نماز کے اندر جمع فرما دیا۔ اسی طریقے سے
حج کی شان کو بھی اللہ نے نماز کے اندر جمع فرمایا ہے۔ کیسے کہ حج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ حج کے اندر بیت اللہ کی آدمی تعظیم کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، بیت اللہ اور کعبہ کی عزت کرتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ تو اسی طرح نمازی کے لیے بھی جب وہ نماز کے اندر کھڑا ہو تو یہ بات شرط اور ضروری ہے اور فرض ہے کہ وہ نماز کے اندر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو، تب جا کر اس کی نماز صحیح ہوگی۔ تو یہ گویا کہ نمازی بھی اب بیت اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، بیت اللہ کی عزت کر رہا ہے، اس کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہونا یہ گویا کہ بیت اللہ کو عزت دے رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے حج کی شان کو بھی نماز کا اندر جمع فرما دیا۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی شان کو بھی اللہ نے نماز کے اندر جمع فرمایا ہے کہ جب بندہ اعتکاف کا اندر بیٹھتا ہے تو اعتکاف والے کے لیے یہ شرط اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں مسجد ہی کے اندر رہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، صرف اپنی طبعی ضروریات کی وجہ سے نکل سکتا ہے۔ مثلاً اسے پیشاب پاخانے کے لیے جانا ہے تو نکل سکتا ہے، ورنہ عام روٹین کے مطابق وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اسی طریقے سے نمازی بھی جب نماز کے اندر نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اب نماز کے اندر نہ تو اپنی عام عادت اور روٹین کے مطابق بول سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ نماز کے اندر چل سکتا ہے۔ اور جس طرح سے اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی اعتکاف میں مسجد کے اندر قید ہو جاتا ہے، اسی طرح نمازی بھی جس جگہ اس نے نیت باندھی ہے اس جگہ پر نماز کے اندر قید اور محبوس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی شان کو بھی نماز کا اندر جمع فرما دیا۔ اسی طریقے سے قربانی کی شان کو بھی اللہ نے نماز کے اندر جمع فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کے ذریعے سے گویا کہ وہ اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نمازی بھی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی عزت کو اللہ کی عظمت کے سامنے قربان کر دیتا ہے کہ جب وہ نیت باندھ کر قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ ایسی حالت اور ایسی حیت بنا کر کھڑا ہو رہا ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں اور تو عظمت والا ہے، تو بڑائی والا ہے۔ اسی طریقے سے جب رکوع کرتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے جھک بھی رہا ہوں اس لیے کہ میری تیری حیثیت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں گویا کہ وہ اپنی باعزت پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے قدموں میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور جب اپنی ناک کو زمین پر رکھتا ہے تو وہ گویا کہ ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو حقیر اور فقیر اور ذلیل سمجھتے ہوئے اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی ناک کو رگڑ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری حیثیت تو بس ایک فقیر کی ہے کہ تو نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو اور میں غنی ہوں۔ تو بس بندہ نماز پڑھتے ہوئے اسی بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں غریب اور فقیر آدمی ہوں، عظمت اور بڑائی تو تیرے لیے ہے، بڑا تو ہے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس طرح سے وہ اپنے بڑک پن کو اور اپنے اندر کے تکبر کو اللہ کے سامنے اپنی ناک کو رکھ ختم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی شان کو بھی نماز کے اندر جمع فرما دیا۔ تو یہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اگر ہم حضرت لقمان علیہ السلام کی اس ہدایت پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری نماز کے اندر روح پیدا ہو جائے گی، اور جب ہماری نماز صحیح ہو جائے گی تو اس کے ذریعے سے باقیہ جو عبادات ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گی۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، اس سے آگے کہ پھر عبادات کی کئی ایک شکلیں ہوتی ہیں کہ بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا فرض ہوتا ہے، بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا واجب ہوتا ہے،
بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بعض وہ ہیں کہ جن کا کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے، بعض وہ ہیں کہ جو مستحب ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں جو مندوب ہوتی ہیں۔ تو عبادتوں کی کئی ایک شکلیں ہیں، اور ان ساری شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک نماز کا اندر جمع فرما دیا کہ ہماری نماز کے اندر فرائض بھی موجود ہیں، ہماری نماز کے اندر واجبات بھی موجود ہیں، ہماری نماز کے اندر سنتیں بھی موجود ہیں، ہماری نماز کے اندر سنت غیر مؤکدہ بھی موجود ہیں، ہماری نماز کے اندر مستحب اور مندوب چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح سے عبادات کی ان ساری شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک نماز کا اندر جمع فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک عبادت ذکر بھی ہے، اور ذکر کا اندر سبحان اللہ کہنا یہ بھی داخل ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی داخل ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی داخل ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی داخل ہے، درود شریف پڑھنا یہ بھی داخل ہے، استغفار کرنا یہ بھی داخل ہے، دعا مانگنا یہ بھی داخل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر داخل ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک نماز کا اندر جمع فرما دیا کہ ہم نماز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی دعا کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں، کبھی درود شریف پڑھ کر کے ذکر کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر کے ذکر کرتے ہیں، کبھی استغفار کر کے ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان ساری عبادات کی اور ساری ذکروں کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک نماز کا اندر جمع فرما دیا۔ تو یہ نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے۔ اور پھر اس سے آگے کہ انسان کے علاوہ جو اللہ کی دوسری مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں میں لگا دیا ہے، کہ کوئی کسی اور عبادت کو کر رہا ہے، کوئی کسی اور عبادت کو کر رہا ہے۔ مثلاً فرشتے ہیں کہ فرشتوں میں سے بعض فرشتے وہ ہیں جو کسی اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بعض فرشتے وہ جو کسی اور دوسری عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلاً بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو قیام ہی کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں جو رکوع ہی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو سجدے ہی کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو قاعدے کی حالت میں ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ساری عبادات کو ہماری ایک نماز کے اندر جمع فرما دیا کہ ہماری نماز کے اندر قیام بھی پایا جا رہا ہے، ہماری نماز کے اندر رکوع بھی موجود ہے، ہماری نماز کے اندر سجدے بھی موجود ہیں، ہماری نماز کے اندر قاعدے بھی موجود ہیں۔ تو گویا کہ جن جن عبادتوں کو فرشتے الگ الگ طور پر کر رہے ہیں، ان ساری عبادتوں کو اللہ نے ہماری ایک نماز کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ ان کے علاوہ جو اللہ کی اور دوسری مخلوقات ہیں، مثلاً پہاڑ ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی عبادت اور نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی عبادت یہ ہے کہ یہ قاعدے کی حالت میں ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بس یہی ان کی نماز اور یہی ان کی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ درخت پیڑ پودے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی عبادت، ان کی نماز یہی ہے کہ یہ قیام ہی کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہی اللہ کی عبادت اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو زمین پر چلنے والے چوپائے ہیں، چار پاؤں والے جو جانور ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی عبادت اور ان کی نماز یہی ہے کہ یہ رکوع ہی کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو زمین پر رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی عبادت، ان کی نماز یہی ہے
کہ یہ سجدے ہی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو ان سارے جانوروں کی اور ان ساری مخلوقات کی عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک نماز کا اندر جمع فرما دیا۔ تو یہ نماز جو ہمیں دی گئی ہے ایسی اہم ترین اور ایسی عظیم الشان عبادت ہے اور ایسی بنیادی عبادت ہے کہ جس کا اندر ساری مخلوقات کی ساری عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو وہ جو حضرت لقمان علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی سب سے پہلی کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے اندر اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اب دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 30 سے زائد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے نہیں بلکہ پڑھتے ہیں۔ حکم قائم کرنے کا ہے، ہم قائم نہیں کرتے بلکہ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنا اسے کہا جاتا ہے کہ بندہ جب نماز کی نیت باندھے اور جب نماز پڑھے تو نماز کا اندر جتنے بھی امور ہیں تمام امور کی رعایت کر کے سنت کے مطابق اپنی نماز کو پڑھے، کہ جب قیام کر رہا ہے تو قیام بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، رکوع کر رہا ہے تو رکوع بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سجدے کر رہا ہے تو سجدے بھی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اطمینان کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، تسبیح بھی سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر مرد ہے وہ مسجد میں آ کر اسے نماز پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، سطر کو چھپا کر نماز پڑھنی چاہیے، اچھے لباس میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ عورت ہے تو اپنے گھر میں اس جگہ اسے وہ نماز پڑھے کہ جو جگہ اس کے لیے سب سے زیادہ چھپنے کی جگہ ہے، اور وہاں پر بھی ان تمام امور کی رعایت کرتے ہوئے یعنی سنت کے مطابق اپنی نماز کو اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ پڑھے، تو اسے کہا جائے گا کہ اس بندے نے اور اس بندی نے نماز کو قائم کیا ہے، اور اس نماز قائم کرنے پر اسے اس نماز پر مکمل ثواب دیا جائے گا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی جو یہ بات ہے کہ نماز کا اندر اپنے دل کی حفاظت کرو، اس سے در حقیقت نماز کا جو اندرونی حصہ ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم نماز کا اندر اپنے دل کو جما لو۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ جس طرح سے ہماری نمازوں کی ظاہری حالت خراب ہے کہ ظاہری حالت قیام ہم صحیح نہیں کرتے، رکوع ہم صحیح نہیں کرتے، سجدے ہمارے صحیح نہیں ہیں، قومہ ہمارا صحیح نہیں ہے، جلسہ ہمارا صحیح نہیں ہے، اسی طریقے سے ہم جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو نماز میں ہمارا دھیان اور دل بھی نہیں رہتا ہے، کہ جیسے ہی نماز کی نیت باندھی فوراً دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ شاید ہی پوری نماز کا اندر کسی ایک وقت میں ہمارا دھیان نماز میں واپس آ جاتا ہو، ورنہ تو عام طور سے جب سلام پھیرتے ہیں تبھی ہمیں ہوش آتا ہے کہ ارے میں تو نماز پڑھ رہا تھا، میں تو نماز کی حالت میں تھا۔ تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ لیکن یہ جو خرابی ہے اس خرابی کو بھی دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو غیر اختیاری خیالات ہمیں نماز کے اندر آتے ہیں، اس کے تعلق سے میں نے شاید پچھلے جمعے میں بھی یہ بات کہی تھی، لیکن وہ عام حالات کے اعتبار سے خیالات کو لے کر کہی تھی۔ اب میں کہہ رہا ہوں نماز کے تعلق سے کہ یہ جو نماز کے اندر غیر اختیاری طور پر خیالات آتے ہیں، ان کے ہم مکلف نہیں ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ خیالات آنا بند ہو جائیں گے، ان کے بند کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے بند کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بند نہیں ہوں گے، یہ تو آتے رہیں گے۔ تو لہٰذا جب یہ آتے رہیں گے اور بند ہونے کا کوئی طریقہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو ان کی فکر بھی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ غیر اختیاری ہیں، ہم ان کے مکلف نہیں ہیں، تو ان پر ہماری پکڑ بھی اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں نماز کے اندر اپنا دھیان لگانا ہے،
دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے دھیان لگنا اور ایک ہے دھیان لگانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ دھیان لگنا یہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے، دھیان لگنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دھیان کو لگانا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کہ مثلا میں نے نیت باندھی نماز کی، میں نے دھیان لگایا نماز کے اندر، میں نے سب سے پہلے ثنا پڑھا، اب میں نے دھیان لگایا لیکن پھر میرا دھیان چلا گیا، تو اب یہ چلا جانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو واپس لے کر آنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ اگر میں اسے نہیں لایا تو اب میں گنہگار رہوں گا، اب میری غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو میرے اختیار میں تھا، اور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے خیال کو نماز کے اندر واپس نہیں لایا، جان بوجھ کر انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا رہا، تو اب یہ میری غلطی مانی جائے گی۔ تو اس لیے کہا کہ ان دونوں میں فرق ہے، دھیان لگنے میں اور دھیان لگانے میں۔ تو دھیان تو لگے گا نہیں، یہ تو جائے گا، بار بار جائے گا، 100 دفعہ جائے گا، 200 مرتبہ جائے گا، لیکن ہمیں اسے 200 مرتبہ ہی واپس لے کر آنا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھی، اور نماز کی نیت باندھتے ہی اس نے اپنا دھیان نماز کے اندر جما لیا، اور ایسا جمایا کہ جب اس نے اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے سلام پھیرا تبھی اس کا دھیان نماز سے ہٹا، یعنی پوری نماز میں اس کا دھیان نماز ہی کی طرف متوجہ رہا، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہا۔ تو ایک طرف تو یہ بندہ، دوسری طرف ایک وہ بندہ تھا کہ جس نے نماز کی نیت باندھی، نیت باندھتے ہی اس کا ذہن بھٹک گیا، لیکن جب بھٹکا تو وہ اسے پھر لایا، پھر بھٹکا وہ پھر لایا، پھر بھٹکا وہ پھر لایا، اس طرح سے اس نے اپنی ساری نماز مکمل کر لی۔ ذہن بھٹکتا رہا، جاتا رہا، وہ واپس لاتا رہا، پھر گیا پھر لایا، پھر گیا پھر لایا، اسی طرح وہ کوشش کرتا رہا، اور اسی حالت میں اس نے اپنی نماز مکمل کر دی۔ اب بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں حضرات، پہلا بھی کہ جس نے اپنا پورا دھیان پوری نماز میں جمائے رکھا، اور یہ دوسرا بھی کہ جس کا ذہن بار بار نماز سے جاتا رہا، دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے، یہ بات ہو سکتی ہے کہ دوسرے والا ثواب میں آگے بڑھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجاہدہ کر کے آیا ہے، یہ محنت کر کے آیا ہے، یہ مشقت اٹھا کر آیا ہے کہ اس کا ذہن جا رہا تھا لیکن یہ اسے پھر لایا، پھر جا رہا تھا، پھر اس نے لانے کی کوشش کی، تو چونکہ اس نے محنت اور مشقت اٹھائی ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہو جائے۔ لیکن اب آخری ایک بات میں آپ کے لیے نماز کا اندر دھیان کو جمانے کی 6 شکلیں بتاتا ہوں، اور ان 6 شکلوں میں سے جون سی بھی شکل، جون سی بھی صورت آسان لگے، ہم اس کا تصور کر کے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اپنے دل کو نماز کا اندر جما سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شکل اور سب سے پہلی صورت یہ کہ جب نماز کی نیت باندھیں تو اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور پوری نماز کا اندر یہی اور اسی بات کا تصور رکھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح یہی تصور رکھ کے اپنی نماز کو مکمل کر دیں۔ جیسے ہی کہیں ذہن جائے فوراً اس بات کا تصور لے کے آئے، نہیں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی ذہن جائے پھر اس بات کی طرف اپنے دھیان کو لگائے کہ نہیں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ پہلی صورت اور پہلی شکل ہے نماز کے اندر اپنے دھیان کو اور دل کو جمانے کی۔ اگر یہ شکل آسان نہ لگے پھر تو دوسری شکل یہ ہے کہ جب میں نماز کی نیت باندھوں تو یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں قیام کر رہا ہوں، مجھے قیام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں رکوع کر رہا ہوں، رکوع کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں قاعدے میں بیٹھا ہوا ہوں تو قاعدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو پوری نماز میں یہی اسی بات کا تصور اپنے ذہن کے اندر بٹھائے رکھیں کہ میں جو نماز پڑھ رہا
رہا ہوں اور نماز میں جو بھی میں کچھ کر رہا ہوں، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں یا تسبیحات پڑھ رہا ہوں، ان سب کچھ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسرا اس بات کا تصور اپنے دھیان میں اور اپنے ذہن میں لگائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ بھی میں نماز میں کر رہا ہوں وہ سب کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تیسری صورت یہ کہ جو کچھ بھی میں نماز کے اندر پڑھ رہا ہوں، مثلا میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، تو اس سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے، جو معانی ہے، ان کی طرف میں ذہن کو لگاؤں۔ مثلا میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو اب میں ذہن لگاؤں اس کے ترجمہ کی طرف کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں۔ اب میں نے پڑھا الرحمن الرحیم کہ جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اب اس معنی کی طرف میرا دھیان لگنا چاہیے، یعنی جو کچھ بھی میں نماز کے اندر پڑھوں، چاہے درود شریف پڑھوں، چاہے اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا پڑھوں یا اتحیات پڑھوں، بہرحال جو بھی میں کچھ پڑھوں ان کے معانی کی طرف میں اپنے ذہن کو لگاؤں۔ تو تیسری صورت اپنے ذہن کو اور اپنے دھیان اور دل کو نماز کے اندر جمانے کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں الفاظ پڑھ رہا ہوں ان کے معانی اور تراجم کی طرف میں اپنے دھیان اور دل کو لگا لوں۔ اور چوتھی صورت اور چوتھی شکل یہ آسان ہے عام لوگوں کے لیے کہ اگر کسی کو جو الفاظ نماز میں پڑھے جاتے ہیں، جو چیز بھی پڑھی جاتی ہیں، ان کا ترجمہ نہیں آتا ہے، ترجمہ یاد نہیں ہے، کہ جو کچھ بھی وہ الفاظ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے انہی کی طرف اپنے ذہن کو لگائے۔ مثلا میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، بس اسی کی طرف میرا ذہن ہونا چاہیے۔ پڑھ رہا ہوں الرحمن الرحیم، اب اسی کی طرف میرا ذہن ہونا چاہیے کہ میں اب الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی درود شریف پڑھ رہا ہوں، اب اسی کی طرف میرا دھیان ہونا چاہیے کہ اب میں اللہم صلی یہ الفاظ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہوں، اور اتنی آواز سے پڑھے کہ جو آواز خود میرے کانوں تک پہنچ جائے، برابر والے کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنے زور سے پڑھتے ہیں کہ بعد والوں کو